میرا نبی کہتا تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، زکریا پیغمبر بھی کہتا تھا، یونس پیغمبر بھی کہتا تھا، نادا ربہو، مچھلی کے پیٹ میں اکیلے اللہ کو پکارا۔ ایوب پیغمبر 18 سال کی بیماری میں نادا ربہو، اپنے رب کو پکارا۔ تمام انبیاء نے اپنی مشکلات حاجات میں پکارا تو صرف اللہ کو، اور بغیر واسطے اور وسیلوں کے پکارا تھا۔ کہنا درست نہیں، تینوں نبیاں دا واسطہ، تینوں پیران دا واسطہ، تینوں پنجاں تنہ دا واسطہ، یوں کہنا درست نہیں ہے۔ واسطہ دیا جا سکتا ہے تو اللہ کے ناموں کا، یوں کہنا ٹھیک ہے تینوں رحمان ہومن دا واسطہ، تینوں رحیم ہومن دا واسطہ، تینوں غفور الرحیم ہومن دا واسطہ، اللہ کے ناموں کا وسیلہ جائز ہے۔ اور یوں کہنا بھی ٹھیک ہے تینوں میرے فلانے نیک عمل دا واسطہ۔ اگر کسی عمل پہ آپ کو مان ہے نا کہ وہ اللہ کو قبول ہو چکا ہوگا تو آپ کہیں تجھے اس عمل کا واسطہ۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، وہ غار میں پھنس گئے تین، اور تینوں نے اپنے اپنے عمل کا وسیلہ دیا اور مصیبت سے نجات مل گئی۔ یوں کہنا بھی ٹھیک ہے، کسی زندے بندے کو کہنا میرے لیے دعا کر، یہ واسطہ وسیلہ بھی جائز ہے۔ عالم کسی جاہل کو بھی کہہ سکتا ہے، جاہل کسی عالم کو بھی کہہ سکتا ہے، بڑا چھوٹے کو، چھوٹا بڑے کو۔ حضور نے حضرت عمر سے کہا تھا عمرے پہ جا رہے ہو میرے لیے دعا کرنا، لیکن جو فوت ہو جائے اس کے واسطے وسیلے دینے جائز دیا جا سکتا ہے اس کا جو زندہ ہو، اور اس کی شکل کیا ہے کہ اسے کہنا میرے لیے دعا کر۔ حضور خطبہ دے رہے تھے، ایک بندہ اٹھ گیا پچھلی صفوں سے، حضور جی دعا کرو بارش نہیں ہو رہی۔ حضور نے دعا کی، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ اللہ نے میرے محبوب کے ہاتھوں کو، جھولی کو بھر دیا، بارش موسلا دھار شروع ہو گئی۔ اگلے ہفتے وہی بندہ کھڑا ہو گیا، حضور جی اب تو رکتی نہیں، مہربانی کرو اللہ سے دعا کرو، رک جائے، گلیاں بھر گئیں، چلنا محال ہو گیا۔ حضور نے دعا فرما دی اللہم حوا علینا ولا علینا۔ صحابی کہتے ہیں حضور جہاں جہاں ہاتھ کرتے جاتے تھے بادل کٹتا چلا جاتا تھا، بادل کٹتا چلا جا۔ اب ان کو ادھر لے جا پہاڑوں پر، اب وادیوں پر، اب ان درختوں پر، وہاں برسا، ہمیں ضرورت اب نہیں رہی۔ تو زندہ کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن جو فوت ہو جائے اس کا وسیلہ پیش کرنا۔ حضرت عمر کے زمانے میں پھر بارشیں بند ہوئیں تو صحابہ نے حضرت عمر سے کہا حضور دعا کروائیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر نبی کو چھوڑا، وہاں نہیں گئے، سب صحابہ کو لے کے حضور کی قبر پہ نہیں گئے کہ جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ کوئی پرابلم ہے تو حضور کی قبر مبارک پہ جا کے کہو۔ آپ اللہ سے کہہ دیں، اگر یوں کہنا جائز ہوتا، استشفاء اگر جائز ہوتا رسول اللہ سے وفات کے بعد تو حضرت عمر کرتے نہ استشفاء، آتے نہ قبر پہ، صحابہ کو لے آتے، حضور جی پہلے بھی آپ نے دعا کی تھی ایک دفعہ تو بارش اتر آئی تھی، آج پھر رحمت کی، وہ دعا کر دیجئے نا۔ لیکن حضرت عمر نے سب صحابہ کو وہاں سے نکالا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، باہر میدان میں لے آئے، اور جب باہر میدان میں لے آئے تو حضور کے جو چچا تھے حضرت عباس، وہ بڑی عمر کے تھے، انہیں کہا حضرت جی آپ دعا کروا دیجئے، آپ دعا کروا دیجئے۔ لہٰذا حضرت عباس اٹھے اور کہنے لگے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ پہلے حضرت عمر کہنے لگے کہ پہلے ہم تیرے نبی کا وسیلہ پکڑتے تھے جب وہ زندہ تھے، لیکن اب وہ دنیا میں موجود نہیں رہے تو اب ہم وسیلہ پکڑتے ہیں پھر زندے کا ہی، اور وہ ہے تیرے نبی کا چچا عباس۔ چنانچہ حضرت عباس نے دعا کروائی اور پھر بارش اتری۔ صحابہ کا عقیدہ یہی ہے کہ وفات کے بعد حضور سے درخواست کرنا جائز نہیں ہے، جائز ہوتا تو صحابہ باہر جاتے یا قبر پہ آتے، حضور کی قبر پہ آتے نہ درخواست کرتے، لیکن صحابہ کا قبر مبارک کو چھوڑ کر باہر گراؤنڈ میں نکل کر صلاۃ الاستسقاء پڑھنا دلیل ہے
کہ صحابہ کا بھی یہی نظریہ تھا کہ وسیلہ صرف زندگی تک دیا جا سکتا ہے، اور جب فوت ہو جائے تو پھر مردہ کا وسیلہ، فوت شدہ کا وسیلہ دینا ٹھیک نہیں، وسیلہ ہوتا ہے تو زندے کا ہی ہوتا ہے۔